اسلام نظم و ضبط سے پر ضابطۂ حیات ہے، ایک خوبصورت نظام جس میں روحانیت کے ساتھ قوانین ہیں اور حدیں بھی۔ اس کے ستونوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ نماز خود ایک نظم و ضبط کی شکل ہے جو مومنوں پر مقررہ وقتوں پر پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اگر کوئی نماز وقت پر نہیں پڑھ رہا تو دراصل وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ جب اذان دی جاتی ہے لاکھوں لوگ اپنے آپ ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس کچھ ہی لمحات میں ایک غیر معمولی منظر وجود میں آتا ہے۔ نماز کے آغاز سے اختتام تک امام کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ صفوں کی درستگی میں نماز کی درستگی ہوتی ہے اور ان صفوں کے ذریعے سے امید کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دل بھی آپس میں درست ہو جائے۔ رمضان یہ مظہر ہے روحانی، جسمانی اور نفسیات کے اعلیٰ ترین نظم و ضبط کا۔ آپ کو کتنی ہی بھوک کیوں نہ لگی ہو، آپ مغرب سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ کا پورا دن 5 وقتہ نمازوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں تو آپ کو فجر اور مغرب کا وقت بخوبی یاد ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت سارے افراد رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ فرض نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ جو مومنوں پر فرض کی گئی ہے، جس کے ذریعے سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے۔ حساب کتاب اصول و قواعد پر مبنی ہے۔ حج پوری دنیا میں امن و امان کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ صف بصف ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنے لوگ اور ایک سا لباس، طواف اور عبادت اللہ رب العالمین کی کبریائی کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نظم ضبط کی تعلیم دیتے۔ جب 3 افراد کوئی سفر پر نکلے تو انہیں چاہیے کہ ان میں سے ایک کو اپنا عامر مقرر کر لے۔ سو ایمان والوں کو چاہیے کہ ان قوانین کا احترام کرے جو ایمان کی مخالفت نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ہم ڈسپلن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو باقی سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں، اینڈ آئی مین سبھی۔ میں ان سب چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ دراصل پچھلے رمضان میں ایک سنسان سڑک پر اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں ہر سٹاپ سائن پر رکتا، حالانکہ مجھے یہ سب بے مطلب لگ رہا تھا۔ میں تنگ آ چکا ہوں یار یہ سگنل سے، آس پاس کوئی ٹریفک پولیس بھی تو نہیں ہے۔ میں اپنی سوچ میں مگن ہی تھا کہ اچانک میری کار ایک شخص سے ٹکرا گئی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں گھبرا گیا، دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھ چکی تھی۔ میں کار سے باہر نکلا اور اس شخص سے معذرت چاہا۔ اور جیسے ہی میں نے میڈیکل ہیلپ کے لیے اپنا فون باہر نکالا، اس نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ اس کی خود کی غلطی تھی کہ اس نے بنا دیکھے روڈ کراس کرنا چاہا، اور یہ کہ وہ ٹھیک ہے اور اسے کسی میڈیکل ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ غلطی میری بھی تھی، سو میں نے 911 کال کیا اور اس ایکسیڈنٹ کی پوری ذمہ داری لیا۔ جب بھی وہ حادثہ میرے ذہن میں آتا ہے، مجھے اپنے آپ کو سزا دینے کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ حالانکہ میڈیکل ایکسپینسز بہت زیادہ تھے، پچھتاوا مجھے صرف اپنی بے دھیانی کے ساتھ تیز رفتاری کا ہوتا ہے۔ آپ کو سٹاپ سائنز اور سگنلز شاید فضول لگے، اور شاید آپ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل پورے اعتماد سے استعمال کرتے ہو، لیکن در حقیقت یہ قوانین لوگوں کی سلامتی کے لیے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی سلامتی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ رسول اللہ آپ نے ہمیں تعلیم دی صبر، احترام اور نظم و ضبط کی، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی جو ہمارے اور ہمارے اعتراف کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ کی موجودگی میں کبھی کوئی خوف محسوس نہ کرتا، اور آپ ایسی کسی چیز کا انکار نہ کرتے جس میں معاشرے کی بھلائی ہو۔